کئی باتیں اب تک ہم لوگوں نے متقی کے تعلق سے سماعت کی. متقی کسے کہیں گے؟ کئی بزرگوں کے اقوال میں نے آپ کے سامنے نقل کیے. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت ابوالقاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ در حقیقت یہ اچھے اخلاق کا نام ہے. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ ہم کسے کہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تقویٰ در حقیقت اچھے اخلاق کا نام ہے. اور بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے تقویٰ پر 3 چیزوں سے استدلال کیا جا سکتا ہے. یعنی کسی شخص کو ہم متقی کب کہیں گے، کسی شخص کو ہم صالح کب کہیں گے، کسی شخص کو ہم نیک کب کہیں گے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 3 چیزیں پائی جانی چاہیے. اور تینوں باتیں بہت پیاری ہیں. اگر ہم ان تینوں باتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا شمار بھی، ہم لوگوں کا بھی شمار اللہ نے چاہا تو نیک لوگوں میں. تو تینوں چیزیں بڑی اہم. آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ نہیں پایا ہے اس کے بارے میں توکل اور اچھا توکل کرے. یعنی جو کچھ انسان کو حاصل نہ ہو، جو کچھ انسان کو نہ ملے، اب اس کے بارے میں وہ اچھا توکل کرے. یعنی اللہ پہ یقین کرے کہ جو کچھ نہیں ملا ہے ہم اس کو ہم اللہ کی اس تقدیر پہ راضی ہیں. نہیں ملا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ انسان توکل کا دامن نہ چھوڑے، توکل اختیار کرے، اللہ پہ یقین رکھے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ سے امید رکھے. تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ انسان نہ پائے اس پر اچھا توکل کرنا، اس کے بارے میں کوئی بری بات بیان نہ کرنا، یہ برے خیالات نہ لانا کہ ہمیں تو فلاں چیز نہیں ملی، ہمیں تو فلاں شے نہیں ملی، فلاں آدمی کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں. اس طرح کے خیالات اپنے ذہن میں لائیں. اور دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ حاصل ہو اس کے سلسلے میں اچھی طرح راضی ہو. یعنی انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، جتنا علم دیا ہے، جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، چاہے دولت کی شکل میں، چاہے آل و اولاد کی شکل میں، یا کوئی بھی چیز جو اللہ نے آپ کو دی ہے، جتنی دی ہے اس پہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور یہ یقین کیجئے کہ میرے تقدیر میں اللہ نے یہی لکھا ہے، اور اس پہ میں اے اللہ تیرے اس تقدیر پر، تیرے اس نوشتے پر، تیری ان چیزوں پر، تیری ان نعمتوں پہ میں راضی ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ ملے اس پہ اچھی طرح راضی ہو جائے. اور تیسری چیز فرماتے ہیں متقی کی پہچان کہ جو کچھ انسان کے پاس سے ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، اس پہ صبر اختیار. یعنی اگر آپ کے پاس آج پیسہ ہے، دولت ہے، کل وہ ختم ہو جائے تو آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں. اگر آپ نے آج فصل لگا دیا، فصل بویا، اور وہ فصل کسی وجہ سے تباہ ہو جائے تو آپ اس پر نالہ مت کیجیے، شکوہ مت کیجیے، بلکہ صبر کیجیے. کیونکہ صبر کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. اور ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آتی رہیں گی. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ انسانوں کو آزمایا جائے گا، کبھی مال لے کر، کبھی دولت لے کر، کبھی باغات لے کر، کبھی طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر کے آپ کو آزمایا جائے گا. لیکن کامیاب کون ہوں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو ان مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں. تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چاہیے. یعنی اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے، روپیہ ضائع ہو جائے، اولاد اللہ نے دیا وہ لے لیا، اس کی زندگی ہی اتنی تھی،
اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس چلا گیا، جس کی امانت تھی اس کے پاس چلا گیا، اب اس پہ ہمیں افسوس نہیں کرنا ہے بلکہ صبر کرنا ہے۔ جو شخص صبر کر لے جائے گا اس کو اللہ کل قیامت کے دن اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اس لیے متقی کی آپ نے تین پہچان بتائی ہے کہ جو کچھ نہیں پایا اس کے بارے میں اچھا توقع کرنا، جو کچھ ہمیں ملا ہے، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ ہم اچھی طرح راضی ہو جائیں، اور اگر جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے اگر کوئی چیز ضائع ہو جائے، کوئی چیز ختم ہو جائے، کوئی چیز فوت ہو جائے تو ہمیں اس پر صبر اختیار کرنا ہے۔ چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں، زندگی میں عملی طور پر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ضرور ہمیں بھی متقین کے صفوں میں شامل کر لیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے